سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم آزاد پوڈ کاسٹ میں، اور آج بڑا ایک یونیک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی، میرے لیے تو بھائیوں والی تعلق ہے ان کا، لیکن ویسے ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ان کی اگریسو سٹائل کی وجہ سے بڑی مشہور ہے۔ اور آج مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ میں بیٹھی ہوں۔ کیسے فیاض بھائی، خیریت سے ہیں؟ ویسے دیکھیں میں جو ہوں نا بھرپور تیاری سے بیٹھی ہوں، کیونکہ آپ کا پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں کہاں سے راکٹ برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ویسے ابھی تو اس سے پہلے کہ میں ٹاپکس کے اوپر آؤں، یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی پورا کریوس چل رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ آپ کو کیا ویسے لگ رہا ہے کہ کیا آرٹیفیشلی ہے یا ایک ویسے ہی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے پاکستان میں؟ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں ایک طرف کھیل چل رہے ہیں اور دوسری طرف سیاست بھی اپنے عروج پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آزاد سیاست کے جتنے ناظرین ہیں انہیں میں یہ بتاؤں گا کہ میں اور ثنا صاحبہ جنت 15 سال پہلے شو کیا کرتے تھے۔ بالکل وہ آپ کی جاگ ٹی وی اور CNBC پاکستان اور سما اور کہا، تو آج بڑا پرانا تعلق بڑے عرصے بعد جناب ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارا شو ہونے لگا۔ اچھا، اس میں اس طرح ہے کہ موجودہ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے نا ثنا صاحبہ، اب وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے۔ 2011 میں جو پودا لگایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ پودا پھل آور تو نہیں بنا، لیکن وہ کانٹوں بھرا جانا ایک ایسا درخت بن گیا کہ جس سے الجھ کے پاکستان کی ریاست کا ہر ادارہ، ہر شعبہ، ہر کونا، ہر کھدرا وہ بری طرح ڈیمیج ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اینڈ پہ آ کے پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو ہم ہی سارٹ آؤٹ کریں گے، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے۔ اس میں ڈیلے ہوا جب آپ کا 10 اپریل 2022 سے جب اس نے اپنا نیگیٹیوٹی دکھانے کی کوشش کی، اور اقتدار سے جانے کے بعد اقتدار سے پہلے تک تو جو ہے نا، جانے سے پہلے تک تو جو ہے نا، یہ بہت اچھا ایک پھلدار درخت، ایک پھلدار پودا، ایک گرینری سے بھرپور پودا اور درخت، یہ تصور میں تھا، اور ریالٹی میں بھی اپنا یہ ایٹیچیوڈ یہی دکھا رہا تھا یہ پروجیکٹ۔ لیکن جیسے ہی اقتدار سے اترا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر جب کوئی برا وقت آتا ہے یا کوئی کروشل وقت آتا ہے تو وہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ ٹھیک، ان کے اوپر بھی برا وقت آیا تو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بالکل الٹ چیز ہے۔ تو جب اس کی کانٹوں بھرے درخت نے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی عدالت کو، پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کے امیج کو تار کرنا شروع کیا، تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک پازیٹیو طریقے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا؟ مارچ 2022 سے جب یہ ساری نقدہ کوکا کی تحریک شروع ہوئی، تو اس وقت سے لے کے پھر 9 مئی سے لے کے 26 نومبر سے لے کے اب تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے چیزیں نکل گئی ہیں۔ ابھی تک بہت سے لوگ کچھ عرصے پہلے تک یہی رائے رکھ رہے تھے، اور اس میں پاکستان کے ملک دشمن ایجنسیوں اور ملک دشمن طاقتوں کے جو خفیہ ایجنسیز تھیں وہ، اور ان کا سوشل میڈیا، انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے یہ رول پلے کیا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بالکل نک و نک ہو کے گھٹنوں کے بھل بانی تحریک انصاف کے سامنے جھک گئی ہے۔ اب اس کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، کر نہیں پا رہی۔ عدلیہ ان کے اوپر غالب ہے، عوام ان کے اوپر غالب ہے، انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر غالب ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی اللیگل ایکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے کے ذریعے سے اس کو مینیج نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑا سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، بالکل، انہوں نے آہستہ چیزوں کو، قانون کو سیدھا بدرا کرنا شروع کیا، اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لارڈ جوڈیشری، میڈیا، پالیٹکس، انٹرنیشنل آپ کے جناب کریکٹرز، ان کو بڑے طریقے سے کرتے کرتے آپ کی آگئی 26ویں ترمیم۔ جب آپ کی 26ویں ترمیم ہو گئی، اس کے بعد اس خاردار درخت کے جتنے کانٹے تھے نا وہ جھڑنا شروع ہوئے، اور جھڑتے جھڑتے اب بالکل جھڑ گئے، اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ناخن، اس کے دانت، اس کے کانٹے،
اس پورے نقد کوکا کی تحریک اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز قائد ان کی جو پوری کی پوری آپ نیگیٹیوٹی تھی نا اب وہ تک ختم ہو گئی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اوپر اچھا وقت آیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا IMF بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. ورلڈ بینک خود آ کے جناب آپ کو آفر کر رہا ہے جناب. 20 بندے آئے ان کے ابھی پچھلے ہفتے. ICF انٹرنیشنل IFC انٹرنیشنل فائنانس کمیشن وہ آ رہا ہے. $2 ارب سالانہ کے حساب سے $40 ارب کی جناب آپ کی کموڈیشن. پھر آپ کے جناب ہر دوسرا اہم ملک دنیا کا وہ اس کا سربراہ آ رہا ہے. چھوٹی موٹی چیز نہیں. کون سا دوسرا سربراہ کون سی دنیا کا سربراہ؟ آپ کا ترکی کا جناب آپ کا صدر ابھی ہو کے گیا ہے 5 سال کے بعد تقریباً ہوئی نا. ترکی کا صدر آپ کا ہو کے گیا, آپ کا رشیا کے جناب آپ کے ڈیلیگیشن ہو کے گیا, آپ کا بیلاروس کا ڈیلیگیشن ہو کے گیا, آپ کا SCF کا جناب کیا کہتے ہیں اس کا شنگھائی تعاون تنظیم اس کا اجلاس ہوا. آپ کا کھیل کے میدان میں آپ کی تازہ ترین اچیومنٹ 29 سال بعد یہ ساری چیزیں. اچھا پھر اس کے بعد اکنامیکل آپ کے انڈیکیٹرز بہتر ہونا شروع ہوئے. تو اب اللہ پاک کے کرم سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا پاکستان انشاءاللہ اس پوری نقد کوکا کی نیگیٹیوٹی اور سیاسی فتنہ خوارج اس سے بالکل پاک صاف ہو کے اپنی جناب سمت کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا. اچھا فیاض بھائی دیکھیں, یہ ویسے تو میں نے بھی اگلے ٹاپک پہ جانا جو اصل میں ہمارے ٹاپک سے, لیکن آپ نے جو گفتگو کی ہے نا مجھے 2 باتیں صرف آپ سے سمجھنی ہے. ایک تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اچھے بچے بنے ہوئے تھے, لوگ یہ بھی تو تنقید کرتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب جس طریقے سے پہلے انٹرم گورنمنٹ سے پہلے PDM کی گورنمنٹ تھی اس میں رہے 16 ماہ پرائم منسٹر, انہوں نے جس طرح پرفارم کیا تو نون لیگ پر یہ بھی تنقید ہوئی کہ یہ PTI سے بھی ایک ہاتھ آگے جا کے یسر والا کام کیا. میں ایک اسپیکولیشن کی بات کر رہی ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو کہا جا رہا ہے ان کو وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ خان صاحب کے مقابلے میں وہ بہتر اس سبسٹیٹیوٹ ثابت ہوئے. اچھا دوسرا آپ نے مجھے جو بات ابھی کہی کہ 2011 میں فوج نے خان صاحب کو بنایا, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ حمید گل صاحب کس طرح پارٹی PTI شروع ہوئی. شروع میں کوئی پوچھتا نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کو, پھر ایک دم ان کو اٹھا لیا گیا, پھر وہ دھرنے ہوئے اور پھر وہ پورا ایک سینیریو ایسا بنا کہ خان صاحب کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود بھی فوج کو بھی تو احساس ہوگا نا کہ ہم سے غلطی ہوئی. وہ جو پک اینڈ چوز کرنے والا ایک کرائٹیریا ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ بھی تو غلطی کرتے ہیں نا. وہ اگر سیاسی پورے سسٹم میں چلتے رہنے دیں تو وہ ترقی بھی کرتا ہے اور وہ پولیٹیشین بھی بنتا ہے. مطلب جس طریقے سے یہ بناتے ہیں پولیٹیشین کو, وہ پھر اسی طرح کی غلطیاں کرتا ہے جس طرح خان صاحب کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, وہ خط لکھ دیتے ہیں, کبھی IMF کو لکھ دیتے ہیں, کبھی کسی اور کو لکھ دیتے ہیں, اور پھر پاکستان ذلیل ہو رہا ہوتا ہے اس میں. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں نا کیونکہ آپ خود سیاست میں اتنے عرصے سے ہیں. دیکھیں میں سیاست اور صحافت دونوں میں اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے ایک نظر دی ہوئی ہے, ایک ویژن دیا ہوا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ادارے کی طرف سے یہ غلطی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سنا آپ, دنیا کا ہر ملک اور ہر ریاست جو ہے نا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے بڑا کلیئر. امریکہ اور انڈیا میں بھی, امریکہ اور انڈیا کے اندر بھی 100% وہاں کی اسٹیبلشمنٹ داخلہ سے لے کے خارجہ تک, انڈیجینئس سے لے کے ایکسیجینئس تک تمام پالیسیز اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں, سن 2000 کا جو الیکشن تھا نا وہ الگور جیتا تھا, جارج ڈبلیو بش نے جیتا تھا. الگور کے حوالے سے امریکن ڈیپ سٹیٹ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس نے اپنا نیو ورلڈ آرڈر کی جناب انہانسمنٹ کرنی ہے, اور اس نے افغانستان اور عراق کے اندر جناب حملے کرنے ہیں, اور وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ پوری دنیا کے اندر ایک جناب فتنہ اور فساد پھیلانا ہے. تو اس نے پالیسی رکھی الگور کے سامنے. الگور نے کہا جناب میں اور اس کی پارٹی نے جناب وہ ول اور وہ وش ظاہر نہیں کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو جارج ڈبلیو بش نے کی. ساری دنیا نے دیکھا کہ جیتا ہوا الیکشن الگور, جیتا ہوا الیکشن, میڈیا سے لے کے پریکٹیکلی لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ الیکشن جیتا ہوا تھا, جارج ڈبلیو بش کو اقتدار دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کا 2000 یہ جو پچھلا الیکشن تھا 2020 کا, اب ساروں کو پتا ہے جناب کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں کہ وہاں کی ڈیپ سٹیٹ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کی بنتی نہیں تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, وہ تو اس پر بھی نہیں چاہتے تھے کہ جیتے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں, لوگ بڑی ایگزامپل دیتے ہیں جی کہ انڈیا کے اندر کبھی فوج اقتدار میں نہیں, اور بھائی اس کو اقتدار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کا سب سے رگ الیکشن, سب سے ڈسپیوٹڈ الیکشن, سب سے سسپیشیس الیکشن, سب سے امبیگوس الیکشن وہ انڈیا کا ہوتا ہے. انڈیا میں
5 سے 10 دن سے لے کے 1.5 مہینے تک آپ کے رزلٹ فائنل ہوتے ہیں. اور وہ اتنا بڑا ملک ہے, پاکستان سے 6 سے 7 گنا بڑا ہے, ٹھیک ہے, دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے, دوسرا یا تیسرا. وہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا یار, وہ رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کمپائلیشن سے لے کے پھر ہفتوں لگ جاتے ہیں, وہ طے ہو چکا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا 2005 کے اندر 7 کے اندر جو انٹرنیشنل بچر کے طور پہ, گجرات کا بچر کے طور پہ جاننے والا مودی, جس کو امریکن اسٹیٹ آفس باقاعدہ آفیشلی پابندی لگاتی ہے کہ یہ امریکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, یہ ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں, وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. کیوں کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص ایجنڈا آپس میں ملتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اور یہ جہاد کے نام سے جو اس وقت جتنی جناب ایک ویو ہے, ہم نے اس کو سپریس کرنا ہے. اس کے لیے ان کے لیے سوٹیبل اس خطے کے حوالے سے مرضی وہ مسلمانوں کو مارے, جو مرضی کرے اقلیتوں کے ساتھ, لیکن جیتتا وہی ہے. ایک تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ پاکستان کوئی وکھرا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ, لیکن جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ جب اس کو 2011 کے اندر لایا گیا تو پھر اس کی نیگیٹیوٹی, تو بھائی نیگیٹیوٹی پہلے کیوں نہیں ایوالویٹ کیا گیا, اس کی نیگیٹیوٹی کو پھر اب اسٹیبلشمنٹ نے 3 سالوں میں کیا نا. پولیٹیکل پارٹی, میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے, پچھلے 3 سالوں میں کسی نون لیگ, کسی پیپلز پارٹی, کسی ایم کیو ایم, کسی مولانا فضل الرحمان, کسی استحکام پاکستان پارٹی, کسی تیسرے چوتھے نے اس نقد کوکا کی تحریک کو کاؤنٹر نہیں کیا. میرا بڑا کلیئر موقف ہے, پولیٹیکلی بھی, صحافتی حوالے سے بھی, میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, سیاسی, سماجی, ثقافتی, ہولی سولی کردار اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کفارہ ادا کرتی بنانے میں بھی اور ختم کرنے میں بھی, ہاں کفارہ بھی تو ادا کرتی رہی نا, بالکل, ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اپنے متھے لگائی. ہاں بالکل, اب لوگ تو سادہ ہوتے ہیں, لوگوں کو کیا پتا سوشل میڈیا پہ جبران الیاس 1973 کے آئین کے دشمن کے گروہ سے تعلق رکھنے والا پراپر امریکن خفیہ ایجنسی کا ڈپٹی ڈائریکٹر, کون سی خفیہ ایجنسی کا, امریکن سی آئی اے کا, وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے آفیشلی, وہ امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے. اس کا ڈپٹی جو ہے وہ جناب تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا کا ہے عمران غزالی, وہ بھی امریکن سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, جاب کر رہے وہاں, وہ بھی نیشنلٹی ہولڈر ہے امریکن. اب لوگوں کو کیا پتا کہ یار یہ وہاں پر بیٹھے کس ایجنڈے پہ ہے, لوگوں کو کیا پتا کہ یہ پی ٹی آئی کو نہیں پتا. آپ کے خیال میں جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتا ہوگا نا, آپ کے خیال میں؟ سارے نکو نک ہیں سنا, آپ کو میں کیا بتاؤں, سارے نکو نک ہیں, لیکن بانی تحریک انصاف کی ول وش, اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ان کی ہے کہ وہ جبران الیاس, کیونکہ پورا آپس کا ان کا نیکسس ہے, گولڈ سمتھ خاندان, عالمی طاقتیں, امریکن ڈیپ سٹیٹ, اسرائیلی ڈیپ سٹیٹ, یہ ساری مل کے بانی تحریک انصاف اور گولڈ سمتھ خاندان ایک ایجنڈے پہ ہے 3 سال سے. اب وہ اللہ پاک کے کرم سے وہ ایجنڈا سارے کا سارا آخری ہچکیاں اور آخری جناب آپ کی ٹمٹماہٹ, وہ جو ہوتی ہے نا دیے کی, وہ بس یہ 2 4 10 15 20 25 دن ختم, فنش, پریکٹیکلی تو ختم ہو گئی ہے. نہیں لیکن آپ کو کیا خیال میں کوئی ڈیسیجن وغیرہ آئے گا تب چیپٹر کلوز ہوگا؟ نہیں, ختم ہو گیا نا جب سپریم کورٹ کے اندر سے آپ کا نقد کوکا کی تحریک ختم ہو گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے نقد کوکا کی تحریک ختم ہو گئی, لاہور ہائی کورٹ سے نقد کوکا کی تحریک ختم ہو گئی. اصل تو رونا یہ تھا, اصل تو رونا یہ تھا نا, آج اگر ریلیف مل جاتا تھا. ہاں ریلیف کیا ملتا تھا کیسز میں, سنیں ریلیف کیا ملتا تھا, آج کی ضمانت, کل کے کیسز کی بھی ضمانت, پرسوں کے کیسز کی بھی ضمانت, اگلے ہفتے کے کیسز کی بھی ضمانت, اگلے مہینے کے کیسز کی ضمانت, جو جرم کیا ہے اس کی بھی ضمانت, جو جرم ابھی نہیں کیا اس کی بھی ضمانت, جو جرم یہ سوچ رہے ہیں اس کی بھی ضمانت, جو نہیں سوچا اس کی بھی ضمانت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کیا بات کر رہی ہو, اچھا یہ ہوا ہے, اچھا جو ہوا, جو کیسز نہیں ہیں ان کی کیسے ضمانت ہوگی؟ یہ پراپر ڈیسیژن موجود ہے. جب آپ جاتے تھے, دیکھو ہم تو اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک تو ہم بھی ساتھ تھے, ٹھیک ہے جی, ہر پیشی پہ موجود ہوتے تھے. بالکل بالکل سر, ہوتا یہ تھا, یہ 2 پیشیوں پہ جاتے تھے ضمانت کے لیے, 2 کیسز کی, یہ 15 کیسز کے اوپر ضمانت لے کے آتے تھے, یہ 20 کیسز کی میں ضمانت لے کے آتے تھے. وہ کہتے تھے 300 کیس ہیں, 400 کیس ہیں. اور پراپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, یہ ڈیسیژن موجود ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی
ضمانت ہے. آئندہ اگر بانی تحریک انصاف کوئی جرم کا سوچ بھی رہے ہیں یا کریں گے اس میں بھی ضمانت ہے. اب بتاؤ اس کی تشریح بھی اس پر ریاست کیا کرے. صحیح بات. تو ریاست نے پھر اس کا حل نکالا آئینی اور قانونی. 26ویں آئینی ترمیم. اس ترمیم کے ذریعے سے ان کے جتنے ناخن تھے, جتنے دانت تھے, جتنے کانٹے تھے, سارے کے سارے کاٹ کے نا ان کو ٹنڈا منڈا کر کے رکھ دیا. صحیح. اچھا اب آتے ہیں ہم آج کے جو ٹاپکس ہیں, جو کیونکہ یہ تو آپ سے کیونکہ آج پہلی نشست تھی تو میں نے ایک تھوڑا سا آپ کا اوور ویو انڈرسٹینڈنگ لینی تھی کہ آپ کی کیا اپروچ ہے. اچھا آرمی چیف کے بارے میں میرے خیال ہے کہ ہمارے آرمی چیف ایک بڑا نپے تلے انداز میں چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں بڑا انہوں نے رول پلے کیا. ایک فائنینشلی جو ہمیں اسسٹنس بھی چاہیے تھی خاص طور پر دبئی وغیرہ ان جگہوں سے, اب وہ برطانیہ میں گئے ہیں اور اوبویسلی کہا تو جا رہا ہے کہ لیکچر کے لیے گئے ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ سائڈ لائن پہ ملاقاتیں نہ کر رہے ہوں. اور بڑا اچھا ویلکمنگ ان کی تصویریں جو آ رہی ہیں بڑی اچھی خوش مزاجی مسکراہٹ کے ساتھ, مطلب ان کو. لیکن اب دیکھیں نا اتنے اچھے دورے کو پھر ہم ایک گرہن لگانے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہم احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسی صاحب کا جب وہاں دورہ تھا اپنے لیکچر کے لیے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا. کتنی امبیرسمنٹ ہوئی تھی وہ ویژولز دیکھ کے, مطلب آپ کو مجھے بھی ہوئی ہوگی جس طرح ہو رہا تھا. تو اگر یہ اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو کیا فرق پڑے گا, مطلب ہم ہی زیادہ اس میں ذلیل و خوار محسوس کریں گے. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے. پہلے کی بات ہے کہ ملائیشیا کے پریزیڈنٹ مہاتیر محمد انگلینڈ کے دورے پہ گئے. دورے پہ تھے تو جس دن ان کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات تھی اس سے ایک دن پہلے برطانیہ کے ایک اخبار نے ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا کارٹون ملائیشیا کے پریزیڈنٹ مہاتیر محمد کے حوالے سے لگا دیا. اچھا. انہوں نے اخبار پڑھی تو نیکسٹ ڈے جب ان کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی برطانوی وزیر اعظم سے تو انہوں نے اخبار ان کے سامنے رکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا برطانیہ کے اندر اپنے مہمان کا استقبال اس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو ٹپیکل سا ایک جملہ جناب جو اکثر یورپ اور امریکہ کے ہمارے آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا وہ منہ سے نکال دیتے ہیں نا, اس نے کہا یہ تو ہمارے ملک کے اندر آزادی صحافت. مہاتیر نے کہا کیا تمہارے ملک کے اندر آزادی صحافت اور مہمانوں کی عزت اور وقار میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جب اس نے اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا نا, اس نے کہا ٹھیک ہے, جس دن تم لوگ مہمانوں کی آزادی, مہمانوں کی عزت اور وقار کرنا اور سمجھنا شروع ہو جاؤ گے نا, ملاقات اس وقت ہوگی. اسی نے اسی وقت ملاقات ختم کی, سیدھا واپس اپنے جہاں پہ اسٹے کیا تھا وہاں سے اس نے فون کیا ملائیشیا. اس نے کہا جتنے برطانیہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں ہوئے ہیں, جتنے برطانیہ کے وہاں پہ شہری ہیں, جتنے برطانیہ کے ساتھ تجارت ہے, ساری کی ساری بند, اور تمام برطانیہ کے شہریوں کو یہاں سے ڈیپورٹ کراؤ فوراً. جیسے ہی وہ ایکٹ سٹارٹ ہوا پورا برطانیہ ہل گیا. برطانیہ کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے جناب. 1 یا 2 دن کے اندر برطانیہ کے وزیر اعظم نے ریٹن معافی نامہ وہ لکھ کے جناب وہ ملائیشیا کو پہنچایا. اور جب وہ دورہ کمپلیٹ کر کے مہاتیر محمد ملائیشیا پہنچا تو پوری قوم اس کے استقبال کے لیے موجود تھی. یہ ہوتا ہے جرأت مند غیرت مند قوموں کا ایک ایٹیٹیوڈ اور لیڈرز کا ایٹیٹیوڈ. دوسری طرف امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے ایسی 3rd کلاس اپنی ٹیم تیار کی ہے, اپنے ورکرز تیار کیے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ بدبودار لاشیں ہیں جن کو نمک لگا کے رکھو تب بھی ان کا جناب بدبو نہیں جاتی, ان کو برف لگا کے رکھو تب بھی ان کی بدبو نہیں جاتی. انہوں نے ہر جگہ پہ رسوائی, جگ ہسائی اور سیاسی بے حیائی اپنے کھاتے میں بھی لکھی, پاکستان کے کھاتے میں بھی لکھنے کی کوشش کی, ریاست کے کھاتے میں بھی. تازہ ترین مثال آرمی چیف کی ہے. آرمی چیف پاکستان کا ادارہ فوج, برطانیہ کا ادارہ رائل آرمی, ان کی فوج ٹو فوج, ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ, ایک آپس کے جناب ڈائلاگ اور ایک آپس کے ریلیشن کی بنیاد پہ وہاں پہ وزٹ پہ گئے, ان کی جناب انویٹیشن کے اوپر وہاں پر گئے. اب وہاں پہ جو حالات ہوئے, بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ٹوٹل 50 بندے, میں 50 کہہ رہا ہوں, سینئر وہاں کا جناب صحافی 200 کہہ رہا ہے, اور اس مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا وہ مجرم شہزاد اکبر, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا کھڑا کارکن بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے, اس کی ویڈیو کلپ چل رہی ہے, ہمارا آج 400 کے قریب بندہ یہاں پر موجود ہے, 15 لاکھ پاکستانی اوورسیز وہاں پر موجود ہے, آفیشیل لیگل. ان کو زوم ہے کہ پورا اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہے, ان کو زوم ہے کہ برطانیہ کا ہر پاکستانی ہمارا ورکر ہے.
ٹوٹل یار اپنے منہ سے 400 ریئل میں 50 سے 100 کے درمیان بندہ. اور حرکت کیا کی؟ حرکت یہ کہ تم اپنے ملک کے آرمی چیف کو, اب یہاں پر ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, بڑا برا میسج جا رہا ہے, ایک چیز اور ایڈ کروں گا. وہ غلیظ اعظم جس کو میں نے لقب دیا ہوا ہے, جو جھوٹ, فیک, فراڈ, دھوکہ کی جناب سیاست اور سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹیز کر کے آج ارب پتی بن گیا ہے, اور پھر مفرور بھی ہو گیا. کہتا تھا کہ ٹکر کے لوگ ہیں, ہماری لاشوں سے گزر کے ہمیں جناب کو یہاں سے بھیجے گا. مجھے بڑا پریشرائز کیا گیا, میری زبان کاٹ دی گئی کہ تم ملک چھوڑ دو. ملک نہیں چھوڑا. کیسے بولا انہوں نے؟ سن رہے نا, ملک چھوڑ دو. پھر وہ ملک سے بھاگا. کل اس نے حسب سابق, جیسے پاکستان کے اندر یہ ٹروپی ڈرامہ کرتے ہیں, اس نے جناب ایک کلپ چڑھایا مظاہرے سے پہلے کی رات, میں اس وقت لندن کی ان گلیوں سے گزر رہا ہوں, میں چیک کرنے کے لیے رات کو نکلا ہوں کہ میں دیکھوں کہ کیا یہاں پہ کوئی کنٹینر لگا ہے, کیا یہاں پہ کوئی بندش ہے, یہاں کوئی بیریئرز ہے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ یہ ایک آزاد ملک ہے, یہاں پہ کوئی بندش نہیں, کوئی یہاں پہ کنٹینر نہیں. احتجاج کی اجازت ہے. اس غلیظ اعظم کو میں ایک بات آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھیجوں گا, اور اس نے مجھے فالو کیا ہوا ہے ایکس اکاؤنٹ پہ. میں غلیظ اعظم سے پوچھوں گا کہ ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب وہاں کے جتنے یوتھیے ہیں, وہاں کے جتنے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہ جناب برطانوی جی ایچ کیو, وہاں کی فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ پاکستان کے آرمی چیف تقریب میں گئے تھے, اس جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوں گے جناح ہاؤس کی طرح, پاکستان کے جی ایچ کیو کی طرح. ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ تمام یوتھیے وہاں گیٹ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے برطانوی جناب ہیڈ کوارٹر کی. ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناح ہاؤس کے اندر جس طرح گھس کے پاکستان کے شہداء کی تصاویر کو اور پاکستان کے اس ایک نیک نیتی کے اوپر مبنی اور ایک عزت اور وقار کے اوپر مبنی جو عمارت ہے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو جلا دیا گیا تھا. ہم بھی برطانوی جی ایچ کیو کے اوپر ایسا حملہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن وہاں تو بڑے آپ اچھے بچے بن کے, طریقے سے وہاں تو بڑے پرامن طریقے سے, وہاں تو بڑے ڈسپلن کے ساتھ, وہاں تو بڑے لائن بنا کے کنے کنے جانا ہے بلو دے کار جناب, بالکل آنکھوں میں سرما لگا کے, چیر اور مانگ نکال کے, سارے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے تھے. تو غلیظ اعظم صاحب ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اگر تم وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ تصویر یہاں پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتی تو میرا خیال ہے 9 مئی نہ ہوتا. انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کا جنازہ نکالا, لیکن ان کی اپنی عزت اور وقار کا جنازہ نکل گیا جب برطانیہ کی ریاست نے, برطانیہ کی فوج نے پاکستان کے آرمی چیف کو پوری عزت اور وقار اور پروٹوکول کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا وقت ویسے ختم ہو چکا ہے فیاض بھائی, لیکن چلتے چلتے یہ جو ولسن صاحب ایک کانگریس مین ہیں بڑے سینئر, اور انہوں نے بڑی سخت قسم کی ٹویٹ کی ہے, تو آپ کے خیال میں امریکہ میں اتنی ہمدردی خان صاحب کے لیے یہ جو لابینگ کی صورت میں اتنا کام ہو رہا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے, یا کچھ محبت ہے خان صاحب سے کہ وہ بار بار ان کے بارے میں اور پھر آرمی چیف کے بارے میں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیرکس میں جائیں؟ مطلب اس قسم کی ٹویٹس میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی, میں نے کبھی دیکھی نہیں کہ پاکستان کے بارے میں ریسنٹ ٹائمز میں کبھی ایسی ٹویٹس ہوئی ہوں. میں نے 1 سال پہلے سنا ایک ٹویٹ کیا تھا, بڑا وائرل ہوا تھا, کہ بانی تحریک انصاف امریکہ کی مدد سے پہلے خود آزادی حاصل کریں گے اور پھر پاکستان کی عوام کو امریکہ سے آزادی دلائیں گے. صحیح, ایگزیکٹلی وہی چیز آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. سر جو سینیٹر, جو کانگریس مین, جو پولیٹیشین, جو جرنلسٹ, جو میڈیا پرسن بھی آپ کو یورپ اور امریکہ کے اندر نظر آئے گا جو بانی تحریک انصاف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے, وہ ہوگا کہ جو فلسطینیوں کا دشمن ہے, جو اسرائیل کا حامی ہے, جو فلسطین کے اوپر اور غزہ کے اوپر ہونے والے پچھلے 1.5 سال کے ظلم اور جبر اور استبداد اور قتل و غارت گری کا حامی ہے, چیف سپورٹر ہے. یہ ان میں جو ولسن بھی وہی ہے, رچرڈ گرینل بھی وہی ہے, آپ کا جناب جتنے بھی آپ پولیٹیشین دیکھیں گے. اچھا میں حیران ہوں سنا, آخر میں ایک چیز پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا, اور بار بار میں پہلے بھی رکھتا رہا ہوں, جس کو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے امت مسلمہ کا عظیم قائد شو کیا. سنا آپ کی بھی نظر ہے, میری بھی نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بڑا کینلی میں آبزرو کرتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں. ایک امت مسلمہ کا کسی ملک کا قائد, کسی ملک کا پریزیڈنٹ, کسی ملک کا وزیر اعظم, کسی ملک کا بادشاہ, کسی مسلمان ملک کا فرما روا, کسی مسلمان ملک کا صحافی, کسی مسلمان ملک کا کوئی اسکالر, کسی مسلمان ملک کا کوئی شہری, کسی مسلمان ملک کا کوئی
मीडिया पर्सन, किसी मुसलमान मुल्क का कोई नामी ग्रामी खिलाड़ी, किसी मुसलमान मुल्क का कोई शोबिस से ताल्लुक रखने वाला, कोई फनकार, कोई अदाकार, कोई गुलकार, कोई खताकार, हाँ, जिसने खान साहब के बारे में, वो बानी तहरीक इंसाफ और उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद की सपोर्ट पे नहीं आया 3 सालों में। जो भी आया अमेरिका से आया, यूरोप से आया, बरतानिया से आया, इसराइल से आया। क्या वजह है वैसे, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये उनके बंदे हैं, क्योंकि ये अमेरिका से गुलामी से आजादी का पूरा ढकोसला और 2 नंबरी अमेरिकन डीप स्टेट CIA की मर्जी से ड्रामेटाइज किया गया था। इसकी गिरती हुई साख को बचाने के लिए, इसकी जमीन दोज और जमीन बोस होने वाली साख को बचाने के लिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा को पता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पता। मैं हैरान हूं, देखो हाँ, ऐसे ब्लाइंड फेथ आप ठंडे दिल से एक तज्जिया करो, आखिर में हम ठंडे दिल से। नहीं, ये बात तो है कि आज तक आपके दिल में ना कोई गम है, ना कोई गुस्सा है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप न्यूट्रल हो, मैं मानता हूं। मैं न्यूट्रल नहीं हूं, लेकिन मैं भी अगर न्यूट्रल नहीं हूं तो मैं सिर्फ अपनी सोनी धरती पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इस नतीजे पे पहुंचा हूं। इतना एक्सट्रीमिस्ट हूं इनके खिलाफ। मुझे आप सना दिल पे हाथ रख के बताओ, सऊदी अरब के किसी, ये जो मैंने आपको 20-25 लोग गिनवाए ना हर कम्युनिटी के, खताकार, फनकार, गुलकार, सऊदी अरब, यूएई, 3-4 मोटे-मोटे ममालिक भी, स्कॉलर, मीडिया पर्सन, पॉलिटिशियन, वजीर, मशीर, लिखारी, मुसन्नफ, वजीर आजम, वजीर आला, फरमारवा, बादशाह, मुझे बताएं सऊदी अरब में से कोई, अब मुझे हाँ या नाम बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएई, बिल्कुल नहीं। कतर, नहीं, यमन, मुझे अंदाजा है कि हाँ या ना, लोगों आसानी आएगी ना। यमन, नहीं, टर्की, हाँ बिल्कुल भी मलेशिया, नहीं, इंडोनेशिया, नहीं सुना, कोई भी नहीं इसमें से, ईरान नहीं, ईरान, इराक, यार किसी मुल्क ने, मुसलमान मुल्क के एक लेमैन से लेके एक नंबर 1 तक किसी शोबे जिंदगी के किसी बंदे ने एक लफ्ज आज तक नहीं बोला। बोले इजराइल बोला, अमेरिकी बोले, इंडिया बोला, बरतानिया बोला, डेनमार्क बोला, कनाडा बोला, ऑस्ट्रेलिया बोला, बेल्जियम बोला, जनाब कनाडा बोला, सारे बोल रहे हैं। जो लोग फलस्तीन के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं वो सारे के सारे बोल रहे हैं। अच्छा, फिर अमेरिका और बरतानिया के अंदर भी जो न्यूट्रल और नॉर्मल एटीट्यूड के मालिक पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर हैं, एक लफ्ज इसके मुतालिक नहीं बात कर रहे। जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं, इखलाक, किरदार, सियासत और मुसलमानों के खिलाफ नफरत वो रखने वाले जितने हैं वो सारे इसके हक में हैं। अभी भी अगर पाकिस्तानी कौम को ना समझ आए, पाकिस्तान की कौम को समझ आ गया है। UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, पिछले पॉडकास्ट पे मैं और फरहान साहब ये क्या कहते हैं, वो तजिया रखा। उन्होंने सर्वे करवाया कि यूथ के अंदर कितनी पॉपुलैरिटी है नकदा कोका की। पिछले साल इसी महीने 53% थी, आज 41% है। और हर आने वाला दिन आपको नजर आएगा, आपको 6 महीने के अंदर सारी की सारी यूथ, जिसके ये मामे, चाचे, ताए और फुफड़ बनते हैं ना, ये नकदा कोका वाले और उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज, कि ये सारे के सारे मेरे प्यो दे गुलाम ने, सारे के सारे मेरे खानदान के गुलाम है। जैसे ओवरसीज का ग्राफ नीचे आ रहा है। खत्म, लोगों को समझ आ गया कि ये एक ढकोसला था, ये एक आलमी एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करने का एक पूरा टैक्टिक्स था जो नाकाम हो गया। ठीक, बिल्कुल ठीक। फयाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। पता ही नहीं चला वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। किसी और पॉडकास्ट में इंशाल्लाह कुछ मजीद भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनसाइट्स फयाजुल हसन चौहान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इस पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।